ابھی کا یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ مدنی چینل کا سلسلہ علم کی کہکشاں میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے علم دین کے تقاضے، علم دین کی اہمیت اور اس کے فضائل پر گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج انشاءاللہ بے علم رہنے کے جو نقصانات ہیں ان کا تذکرہ کر کے ان سے بچنے کی کوشش کرنے کی ہم سعی کریں گے۔ تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے، پچھلے سلسلے کی طرح ہمارے ساتھ بالکل آپ رہیے، اور آپ کی کالز کو، آپ کے ایس ایم ایس کو، آپ کی فرمائشوں کو بھی انشاءاللہ موضوع سے متعلق جو آپ کی کالز ہوں گے ان کو ضرور ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے موضوع کو شروع کرنے سے قبل ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا خلاصہ اور مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ عالم بن کر رہو یا طالب علم بن کر رہو، اور فرمایا یا پھر ان کو سننے والے بن کر رہو، سامع بن کر رہو، اور چوتھے نمبر پر فرمایا او محبن لہو، فرمایا یا پھر ان سے محبت کرنے والے بنتے رہو۔ عالم بن کر رہو یا پھر متعلم طالب علم بن کر رہو، یا فرمایا کہ ان کو سننے والے بن کر رہو یا ان سے محبت کرنے والے رہتے رہو، اور پھر فرمایا فلا تکن خامسا فتہلک، فرمایا 5ویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس حدیث مبارک کی شرح بھی انشاءاللہ مفتیان کرام سے، مفتی شفیق صاحب، مفتی کفیل صاحب ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہوں گے، ان سے یہ بھی اس کی شرح کو بھی سیکھیں گے، اور انشاءاللہ مزید مدنی پھول بھی حاصل کریں گے۔ یاد رہے کہ ہمارے علم کی کہکشاں سلسلے کا آج کا ہمارا موضوع ہے بے علم رہنے کے نقصانات۔ آپ نے معاشرے کے اندر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ زندگی گزارتے ہیں اور کس کس موقع پر کس کس طرح کے علم نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں، تو ان کا بھی تذکرہ آپ ہمارے سلسلے میں کر سکتے ہیں۔ فائدہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نیت کر لیں کہ تاکہ اگر اس طرح کا واقعہ ان کے معاشرے میں، ان کے خاندان میں کوئی ہونے والا ہو تو اس کی تیاری پہلے سے وہ کر لیں۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ مجھے یاد ہے، بڑا ہی دل خراش، اور جب بھی یہ ذہن میں آتا ہے تو بڑا ہی تعجب اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جو مختلف ہمارے رسالوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کے والد کا جنازہ تھا، اور وہ شخص جو ہے دور کھڑا ہوا تھا اور اپنے والد کا جنازہ نہیں پڑھ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے کہ تم جنازہ نہیں پڑھتے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا۔ تو یہ وہ ہے کہ بے علم رہنے کے جو نقصانات ہیں کہ وہ باپ کہ جس نے بڑے ناز و نعم کے ساتھ اس کو پالا، اس کی پرورش کی، اور آخری وقت میں وہ اس کا جنازہ ہی نہ پڑھ پایا، تو یہ نقصان ہے کہ اپنے والد کا جنازہ، اپنے عزیز و اقارب کی تدفین، اور اسی طرح دنیاوی طور پر لیا جائے، دینی طور پر لیا جائے، نماز کے مسائل کو لیا جائے، زکوٰۃ کے مسائل کو لیا جائے، جہاں پر بھی بے علمی ہوگی وہاں پر اس کا دنیاوی اور اخروی نقصان بھی ہو ہی سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے متعلق ہم مدنی پھول حاصل کریں گے۔ کیا کہتے ہیں شفیق بھائی موضوع سے متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تو بالکل مسلم ہے کہ علم والے، علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، بالکل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جہل ہونا، جہالت ہونا، بے علم ہونا، یہ ایک مذموم صفت ہے، قابل مذمت ہے، بری صفت ہے، اور اس کو علماء باقاعدہ عیب میں شمار کرتے ہیں۔ اچھا، علم نہ ہونا یہ بھی عیب ہے، عیب ہے، یعنی علم دین نہ ہونا یہ آدمی کے اندر بہت بڑا ایک عیب ہے۔ وہ علم جو اس پر سیکھنا چاہیے، جس کا علم اس کو ضروری ہے، اور اس کے باوجود وہ اس سے بے علم رہتا ہے، تو یہ بالکلیہ یہ جہالت مذموم بھی ہے، عیب دار بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والے اور بغیر علم والوں کے بارے میں فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا یہ برابر ہیں جو جانتے ہیں علم والے ہیں اور جو بے علم ہیں، کیا یہ برابر ہیں؟ یعنی یہ ہرگز برابر نہیں ہے۔ علم والوں کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ وہ بہت اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے، اور وہ افراد جو باقاعدہ عالم کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں
اور عالم بن جاتے ہیں ان کی تو فضیلتیں یہ بہت احادیث مبارکہ کے اندر ان چیزوں کو بیان فرمایا گیا. جی تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جہالت ہونا، بے علم ہونا، آج کل کسی کو اگر جہالت کے لفظ سے بولا جائے تو وہ بھی اس کو بہت محسوس ہوتا ہے کہ مجھے ایسا کیوں کہا جا رہا ہے. تو حالانکہ جو اس کے اوپر شریعت مطہرہ نے بنیادی مسائل و احکام اس پر لازم کیے ہیں، جی اگر وہ آدمی اس سے بھی ابھی تک لاپرواہی میں ہے، عمر گزرتی جا رہی ہے، دنیاوی طور پر کئی معاملات کے اندر وہ بظاہر بہت ترقی کر رہے ہیں، اچھا، لیکن جو شریعت مطہرہ کا اس سے مقصود تھا کہ وہ دینی طور پر اس کے پاس کتنا علم ہونا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ دنیاوی طور پر آدمی مال کماتا ہے نا، تو آپ نے فرمایا مال پر کئی چیزیں سوالات کی صورت میں جو جواب دیے، مال کی آدمی حفاظت کرتا ہے لیکن علم جو ہے وہ آدمی کی حفاظت کرتا ہے. اور وہ حفاظت کیسے کرتا ہے؟ چاہے اس کے ایمان کا معاملہ ہو، چاہے اس کے اعمال کا معاملہ ہو، چاہے اس کے دیگر کئی معاملات ہیں، وہ جس کو علم ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کو بھی محفوظ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. علم والا شخص اپنے اعمال کو بھی محفوظ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کو رد ہونے سے، ضائع ہونے سے، عبادات کو باطل ہونے سے وہ اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے. اسی طرح کئی نقصانات سے بھی وہ بچا رہتا ہے. اب ایمانیات یعنی بہت اہم اور ضروری ہے کہ آدمی کے اوپر اس کو ایمان کے حوالے سے اس کو علم حاصل ہو. بالکل. اور یہ سب سے مقدم علم ہے. یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں جو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ علم حاصل کرنا ہر مومن پر فرض ہے. بالکل. اور مومن مرد اور مومن عورتوں پر فرض ہے. دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ جان لے، حلال کو جانے، صوم کو جانے، صلاۃ کو جانے، حرام کو جانے، اللہ کی حدود اور احکام کو جان لے. یعنی یہ علم ان پر سیکھنا یہ ضروری ہے. اب اس میں سب سے پہلے مقدم اس پر جو ہوتا ہے وہ دو طرح کے حقوق تو ہر آدمی کے ساتھ متعلق ہیں. حقوق العباد کا معاملہ ہے، حقوق اللہ کا معاملہ ہے. اب حقوق اللہ میں سب سے مقدم اس کے ایمان کا معاملہ ہے جی، کہ وہ ایمان کے اندر درست ہو، کوئی بات اپنے عقیدے کے اندر، اپنے نظریے کے اندر ایسی نہ لانے دے جس کی وجہ سے اس کے ایمان کے اندر فرق پڑتا ہو جی. اور آدمی اپنے آپ کو ان کاموں سے، ان اقوال سے، ان باتوں سے اور ان افعال سے، ان کاموں سے بچائے کہ جس کی وجہ سے وہ کہیں خدا نخواستہ کفر کے اندر نہ پڑ جائے. حدیث مبارک میں یہ بات تو ارشاد فرمائے گی کہ مومن صبح کچھ آدمی جو مومن ہوں گے اور شام کو کافر ہو جائیں. کچھ ایسے جو مومن پیدا ہوئے مومن انتقال کریں گے، کافر پیدا ہوئے کافر انتقال کریں گے. لیکن کچھ ایسے ہیں مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزاری، لیکن انتقال کفر کی حالت میں. اور کچھ کفر والے ہوں گے، کفر کی حالت میں زندگی گزاری لیکن انتقال مومن ہو کر ان کا ہوگا. تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں فرمایا گیا آدمی کو صبح مومن ہوگا، شام کو کافر. تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرتا. کوئی ایسے معاملات اس سے، اور بعض اوقات بکثرت یہ معاملہ بے علمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور بے علمی کا سب سے بڑا نقصان کہ آدمی کا ایمان ہی چلا جائے، یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ جس سے علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھا. جیسے آج کل جیسا کہ بے راہ روی کا دور ہے، گانے باجے وغیرہ بجائے جاتے ہیں اور اس میں کفریات کی بھرمار ہوتی ہے. کئی گانے ایسے ہیں کہ جس کے اندر کفریات بکے جاتے ہیں. اب علم نہ ہونے کی وجہ سے مزے لے کر بندہ گانے تو سن رہا ہے، اگر اس کے اندر کفریہ کلمہ ہے تو اس پر جی ہاں. اب یہ گانوں کا معاملہ ہو گیا، یہ عام گفتگو ہوگی. کسی کا انتقال ہوا تو ایسے کفریہ کلمات بول دیے جاتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیان شان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کے بارے میں اس کے اندر وہ الفاظ موجود ہوتے ہیں. کئی میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا پایا جاتا ہے، کئی چیزوں پر معاذ اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت کر دی جاتی ہے. تو یہ عام طور پر بھی لوگوں کی، یعنی اس میں بوڑھے بھی موجود ہوتے ہیں، ضعیف عورتیں بھی موجود ہوتی ہیں کہ جو اس طرح کے معاملات پر ایسے کلمات اور ایسے اقوال کہہ دیتی ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات ایمان بھی ضائع ہو جائے. تو علم ہونا ایمان کو بھی بچاتا ہے. علم ہے تو آگے پھر اعمال کا معاملہ ہے. اب اعمال کے اندر پھر سارے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ ہے. اس کے معاملات میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو دیکھا کسی شخص کو 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ نے جب ان کو دیکھا نماز کے اندر اتنی غلطیاں کر رہے ہیں، تو جب ایسی حالت میں نماز میں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم کتنے سال سے ایسے نماز پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا 40 سال سے. 40 سال سے نماز نہیں ہوئی تمہاری، اور اسی حالت میں تمہارے اگر انتقال ہو، تم مرو تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت واقع نہیں ہوئی. تو یہ یعنی نماز کا معاملہ. تو نماز بھی پڑھنی ہے تو وہ سیکھنے سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجلس علم میں شرکت کرنے سے 1000 رکعت نوافل، 1000 مریضوں کی عیادت
اور 1000 جنازوں میں شرکت کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے. جی. تو کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے بھی یہ کام افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بغیر علم کے قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے؟ یعنی تلاوت بھی ہوگی تو علم کے ساتھ پہلے قرآن کو سیکھنا پڑھنا. تو اب یہ فرائض میں نماز ہے، اسی طرح روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سارے معاملات ہیں. تو ان کے لیے یعنی بے علم رہنے کی وجہ سے آدمی بعض اوقات ان چیزوں کو بھی برباد کر بیٹھتا ہے. جی کفیل بھائی، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اب جیسے کہ عقائد کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے شفیق صاحب نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے ناظرین کو کوئی حل بھی دیتے جائیں کہ اگر عقائد کو سیکھنا ہے تو سہل انداز میں کسی کتاب کا حوالہ ہو، کوئی ایسا تذکرہ ہو کہ جس کے ذریعے سے ہمارے ناظرین بھی اس کو لے کر سیکھ سکیں، ہم بھی اس سے سیکھ سکیں، کچھ اس کو بھی لیں مزید بھی مدنی پھول آپ ارشاد فرمائیں. دیکھیں، اولاً تو جیسے ہم نے علم کی بات کی، اس کے مقابل میں ہم بات کر رہے ہیں بے علم رہنے کی کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. تو بے علم یعنی جہالت ایک ایسا لفظ ہے کہ جاہل کو بھی اگر جاہل کہا جائے تو اسے بھی برا لگتا ہے کہ مجھے جاہل کیوں کہا جا رہا ہے. اب جہالت کی علماء نے جو تعریف کی ہے، فرمایا ایک یہ ہے کہ کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے، اچھا، اور ایک یہ ہے کہ اس کے برخلاف کا علم ہے. جس چیز کے بارے میں جو علم ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اس کے اگینسٹ الٹ علم ہے. یہ چیز ہے جیسے دن ہے، اب اس کو وہ الٹا علم رکھا ہوا ہے کہ جناب نہیں رات ہے. یا یہ چیز پتہ ہے کہ یہ چیز جائز ہے، اس نے الٹا علم رکھا ہوا ہے کہ یہ ناجائز ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہی جہالت میں شمار ہوتی ہیں. صحیح. اب جو آپ نے سوال کیا کہ اب ان چیزوں کو حاصل کیسے کیا جائے، اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. انہی جہل کی تعریف کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں، جی، تو اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. اب معلومات کا ذریعہ فی زمانہ تو بہت وسیع ہے اور بہت آسان ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے آپ علم دین حاصل کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا، اب جب ہم بات کرتے ہیں عالم اور جاہل کی، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ عالم بھی ہو اور جاہل بھی. وہ کس طرح کہ عالم کا ہم جو معنی اور مفہوم لیتے ہیں، ایک عالم دین، علامہ، اس اعتبار سے تو نہیں کہیں گے کہ وہ علامہ ہے تو وہ جاہل ہے. لیکن ایک مسئلے کے اعتبار سے ایک شخص ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایک مسئلے کا عالم ہو، دوسرے مسئلے سے جو ہے وہ ناواقف ہو. اچھا، اس دوسرے مسئلے کے اعتبار سے اس کو علم نہیں ہے، وہ اس مسئلے میں جاہل ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ ہر مسئلے کے اعتبار سے ہر شخص ہی عالم ہو. یا جو عموماً ہم عوام کو ترغیب دلاتے ہیں کہ آپ علم دین حاصل کریں، سارا علم دین حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے. تو لوگ تھک ہار کے ہمتیں بیٹھ جاتی ہیں کہ یار یہ اتنا سارا علم دین ہم کیسے 8 سال کیسے درس نظامی کریں یا کیسے ہم جو ہے وہ کریں. تو ان کے لیے یہی عرض ہے کہ آپ ابتدائی اسٹیپس اٹھائیں علم دین حاصل کرنے کے لیے. ذوق تو پیدا کریں، ذوق تو پیدا کریں، شوق تو پیدا کریں. اگر آپ کسی کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھ سکتے تو اب تو اتنی آسان کتابیں آ گئی ہیں آپ کی اپنی جو ہے وہ مادری زبانوں میں، آپ ان کا مطالعہ کریں. بعض تو بالکل سمپل مسائل ہیں، ہر بندہ جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق جو عقائد ہیں اور نبوت سے متعلق ہیں، رسالت سے متعلق ہیں، ان کو پڑھیں. ہاں، جہاں ان کے اندر سمجھ میں نہیں آتا یا کوئی بھی پیچیدگی آتی ہے، اس کے لیے آپ علماء سے رجوع ضرور کریں، فقط اپنی عقل پر اعتماد جو ہے وہ نہ کریں. تو یہ ایک ذریعہ ہے کتابوں کا، کہ کتابوں کا مطالعہ انسان کو علم دین سے جو ہے وہ مزید شوق اور رغبت جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. اسی طرح دوسرا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہ آسان حل ہے پوچھنے کا کہ جو مسئلہ نہیں معلوم، ٹھیک ہے آپ پوری کتاب نہیں پڑھ سکتے، آپ نکاح کے سارے مسئلے نہیں پڑھ سکتے، آپ طلاق کے سارے مسئلے نہیں پڑھ سکتے، لیکن جو آپ کو دکھ رہا ہے کہ میری زندگی میں درپیش آ رہا ہے یا مجھے اس سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، ان 2-4 مسئلوں کو میں ذہن میں رکھ کر باقاعدہ لکھ لوں اور پھر کسی عالم کے پاس جو ہے پہنچ کر ان مسائل کا جواب سیکھ لوں. اب جب آپ نے ان مسائل کو سیکھ لیا، گویا آپ ان مسائل کے عالم ہو گئے. صحیح. اب آپ نے اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا ہے. تو یہ کہ ہم جناب پورا علم سیکھیں گے جب ہی کریں گے، یہ ضروری نہیں ہے. جتنا علم سیکھتے جائیں اس کے اوپر عمل کرتے جائیں اور اس علم کے اعتبار سے آپ کے پاس جو ہے وہ علم آتا جا رہا ہے اور آپ ان مسائل کے عالم ہوتے جا رہے ہیں. جی بالکل. اب وہ جو جتنا مسئلہ ایک شخص نے سیکھا ہے اس حساب سے وہ اس مسئلے کا عالم یعنی اس مسئلے کا جاننے والا ہوگا. تو اب جو دیگر فضائل وغیرہ ہیں اس بندے کو حاصل ہوں گے علم دین حاصل کرنے کے، اور یہ آگے اس کو پہنچا دے اس حوالے سے. جی بالکل، جتنا علم دین حاصل کیا ہے اس اعتبار سے فضیلت بالکل حاصل ہوگی. علم دین میں جو کیٹیگری بیان کی گئی ہے، فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، اور جو آگے تمام تقسیمات ہیں وہ ساری اپنی جگہ ہیں. جو ضروری ہیں اسے تو فوری طور پر سیکھنا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنی ضروریات زندگی اور دیگر چیزوں میں سے بھی کچھ اپنا وقت زیادہ نکالنا ہے. اولاً وہ سیکھنا ہے کہ عقائد جو ہے وہ درست ہوں. پھر درجہ بدرجہ جس طرح
علم کی کیٹیگریز بیان کی گئی اس اعتبار سے ان کے سیکھنے کے درجات بھی جو ہے وہ مختلف ہوتے چلے جائیں گے. تو الغرض علم دین جب حاصل کرے گا کوئی بھی شخص, اس کے لیے نکل پڑا, علم دین حاصل بھی نہیں کیا, نکل پڑا اس کے لیے, تو راہ خدا کے اندر ہے, وہ سبیل اللہ کے اندر ہے, تو اس کو فضائل تو جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائیں گے. سچی شوق اور لگن ہوگی تو اس علم کی نور اور برکتیں بھی اس کو جو ہے وہ نصیب ہوں گی. جی, مدنی چینل کے ناظرین, بہت زیادہ فضیلتیں اور برکتیں ہیں علم دین کو حاصل کرنے کی. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. ایک اور حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. فرشتے اس کے لیے دعا کیا کرتے ہیں, اس کی معیشت اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہے. مزید بھی علم دین حاصل کرنے کی بڑی برکتیں ہیں. شفیق صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل, اس کے لیے واضح طور پر فرق آپ دیکھیں کہ ایک نہ جاننے والا اور ایک عالم. جی, جیسے وہ حدیث مبارک ہے مسلم شریف میں کہ کسی شخص نے 99 قتل کیے. صحیح. اب قتل کرنے کے بعد وہ پہنچا اس عابد کے پاس جو تھا عبادت گزار لیکن عالم نہیں تھا. اب جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے تو اس کو مایوس کیا اور کہا کہ تمہاری کیسے توبہ ہو سکتی ہے, جبکہ وہ سچے دل سے توبہ کی طرف مائل ہوا. اللہ اللہ. اب جب اس نے اس کو دیکھا کہ اس نے بھی ایسے مایوس کیا, اب اپنے نفس کی شرارتوں میں آگے اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. 100 کا عدد پورا ہوا. پھر کسی اور عالم کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے آپ اس قریہ سالیہ, اس نیک بستی کی طرف چلے جاؤ اور وہاں ان لوگوں کے ساتھ رہ کر اپنے وقت کو گزارو. تو عالم ہونے میں یعنی اور جاہل میں یعنی اس میں کئی چیزوں کے اعتبار سے ان میں یہ فرق بھی رہ جاتا ہے. اب یہاں یہ کہ قیامت کے دن جس آدمی کو سب سے زیادہ فرمایا گیا کہ افسوس ہوگا, کسی کو یہ افسوس نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ میں ڈاکٹر نہیں بنا, یہ افسوس بھی نہیں ہوگا کہ میں انجینئر نہیں بنا, یہ بھی افسوس کسی کو نہیں ہوگا کہ مجھے فلاں افسر یا فلاں عہدہ مجھے نہیں ملا. جو افسوس ہوگا وہ یہ ضرور ہوگا اس آدمی کو جس کو وقت ملا اور اس نے علم نہ سیکھا. موقع ملا اس کو علم دین کا لیکن اس نے علم نہ سیکھا. اس آدمی کو قیامت کے دن بہت افسوس ہوگا کہ کاش میں علم حاصل کر لیتا, کچھ چیزیں سیکھ لیتا. یہ ایک عام سی بات ہے, بہت سے لوگ یہ عموماً کہتے رکھے ہیں اب تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اچھا, بعض کو بہت شوق ہے, اپنے بچوں کو تو پڑھاتے ہیں, بچوں کو حافظ بھی بنا رہے ہیں, بڑے اہتمام کے ساتھ ہو رہے ہوں گے. بچوں کے ساتھ دیگر بھی ان کو شوق ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اگر ہم نے علم دین نہیں سیکھا تو یہ سیکھیں. لیکن اس کے باوجود بچوں کو حافظ بنانے سے یا بچوں کے درست قرآن پڑھنے سے والد بری و ذمہ تو نہیں ہو جائیں گے, ان کو اپنے بارے میں بھی کوشش کرنی ہوگی. جی. اور بلکہ جب تک تو نماز اگر درست طریقے سے وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر پا رہے, یعنی اس طرح نہیں تلاوت کر پا سکتے نماز میں کہ ان کی نماز درست ہو جائے, تو اب تو ان کو بھرپور اس کی کوشش کرنی ہے اور اتنی اس کو کوشش کرنی ہے, یعنی اس میں لگا رہے کم از کم اتنا قرآن تو وہ ضرور سیکھے کہ جس سے وہ اپنی نماز کو درست کر لے. جہالت کا جیسے آپ نے حدیث مبارکہ بیان کی مسلم شریف والی, تو یہ بھی ایک بیان کیا گیا کہ جہالت کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے. تو اب لوگوں کو علم نہیں ہے تو اولاً تو یہ کہ خود اپنے اعمال کے اندر وہ اعمال غلط کر رہے ہیں, اپنی نماز جو ہے وہ غلط پڑھ رہے ہیں, اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر نہیں پتہ کہ زکوٰۃ میری ادا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, کب فرض ہو رہی ہے, روزوں کا نہیں پتہ کہ میرا روزہ. دوسرا, پھر جب خود علم نہیں ہے تو اب آگے لوگوں کو مسئلہ بھی بتانا شروع کر دیتے ہیں, یا کسی ایسی پوسٹ پر ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگ خود جو ہے وہ ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ جہالت کے سبب خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ راہ حق سے ہٹانے والے ہوتے ہیں. اچھا, یہاں پر ایک بات ہے, آپ کئی دفعہ یہ بات لوگوں کو کہتے ہوئے سنیں گے, یار اتنی باریکیوں میں نہیں پڑھو بھائی, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, اور عالم سے تو ڈبل پکڑ ہوگی, جاہل سے تو جو ہے وہ بول دیں گے کہ سیکھا ہی نہیں اللہ. اس پر علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ تم سوچو کہ کافر سے تو صرف یہی سوال ہوگا کہ تو نے کفر کیا کیا, بندہ مسلمان سے تو نماز کا بھی ہوگا, روزے کا بھی ہوگا, حج کا بھی ہوگا, زکوٰۃ کا بھی ہوگا. فرمایا لیکن کیا تو یہ نہیں جانتا کہ اس سے وہ ایک سوال تیرے 1000 سوالوں پر بھاری ہوگا. اللہ. تو تمہارا یہ سمجھنا کہ جو ہے وہ علماء سے ڈبل سوال ہوگا کہ ایک تو تم نے جانا اور جان کر پھر نہ کیا, تو اسے ہلکا مت سمجھو کہ تم سے فقط ایک ہی ہوگا کہ تم نے جانا کیوں نہیں.
تمہارے اوپر جو سوال ہوگا جہالت والا وہ اس سوال سے 1000 درجے سخت ہوگا جو عالم سے ہوگا. اور یہ بے علم رہنے کا کتنا بڑا نقصان ہے کہ آدمی خود بھی گمراہ ہو، کسی کو بھی گمراہ کرے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارک بھی اس بارے میں کہ علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھے گا اور لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے اور ان سے فتویٰ لیں گے، اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو ایسے کئی لوگ ہیں. بعض حج کر کے آتے ہیں تو وہ یہاں آ کر قاضی بھی، چیف جسٹس بھی، اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں یہ عہدے بھی لے لیتے ہیں، مفتی کا عہدہ بھی اور دیگر بھی سے سارے. یعنی حج کر لیا نا. دیکھیں اچھا لوگوں میں بھی ایک ہے وہ کہتے ہیں حاجی صاحب ہیں، انہی سے پوچھنا ہے. اب وہ حاجی صاحب ہیں ٹھیک ہے، بلکہ تو ان سے تو یہ پوچھ لے آپ نے حج بھی ٹھیک کیا ہے، کس طرح کیا. تو اپنے حج کے معاملات، حاجی بننے سے کوئی عالم بن کے تو واپس نہیں لوٹے. اگر حج مبرور ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور گناہوں کی معافی کی بشارتیں ہیں، لیکن علم کوئی عالم تو نہیں بیٹھ جاتے بن کے. تو اس کے باوجود کئی ایسے حاجی صاحبان ہوتے ہیں، لوگوں نے بڑے بڑے اپنے فیصلے کروانے ہوتے ہیں اور وہ ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بابا جی بھی ان کے درمیان فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس میں یوں کر لیں، آپ اس میں یہ دیکھیں آج کل بڑا ایک وہ چل رہا ہے، ٹرینڈ چل رہا ہے، ہر چیز کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے جناب یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. لیکن جو یہ سب سے بڑی قیامت کی نشانی ہے کہ علم اٹھ جائے گا. اور پھر آگے جو حدیث میں فرمایا کہ علم اٹھے گا تو پھر فتنے ظاہر ہوں گے اور جو ہے وہ بے حیائی جو ہے وہ عروج پر ہوگی. یعنی علم کی وجہ سے ان چیزوں سے بندہ بچا رہتا ہے، بے حیائی سے بھی علم کی وجہ سے بچا رہتا ہے اور فتنوں سے بھی بچا رہتا ہے. حضرت جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ انہوں نے اپنے زمانے کے جو نیک لوگ تھے ان کی جو ہے وہ عبادت شروع کر دی. تو وہ کس طرح کے پہلے انہوں نے ان کی تصویریں رکھی اور بعد میں ان کی جو ہے وہ عبادت شروع کر دی. تو علماء نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ اولاً جب ان کے بعد والوں نے ان سے فقط محبت رکھی ان کی تصویروں سے، پھر اس کے بعد علم ختم ہو گیا اس زمانے میں. جب علم ختم ہوا پھر فرمایا کہ بت پرستی کا دور شروع ہوا. تو پتہ چلا کہ جہالت جو ہے وہ انسان کو نہ صرف جو ہے وہ اعمال بلکہ ایمان کی تباہی کی طرف بھی لے کے جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ جہالت کے سبب سے اپنا ایمان بھی برباد کر بیٹھتا ہے. اور ایمان اگر کوئی سلامت ہے بھی کہ اگر عقائد کا ہے، لیکن اگر پھر بھی جہالت ہے تو وہ جہالت اس کے اعمال کو تباہ کر دیتی ہے. اب جو نماز کی ہم مثالیں اکثر جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں اپنے سلسلوں کے اندر بھی. زکوٰۃ دیکھ لیں آپ، حج کو دیکھ لیں. آپ نے حج کی بڑی پیاری بات کی کہ حج جو ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ آپ نے حج جو ہے وہ کرنا ہے. لیکن آپ سوچیں کہ کتنے افراد ایسے ہیں جو حج پر جانے سے پہلے، یعنی آپ حج پر جانے سے پہلے ماشاءاللہ بھی حج کے فارم جو ہے قریب شروع ہونے والے ہیں، تو 3 لاکھ اور زیادہ پیسے مختلف جگہوں کے لوگ جمع کر لیتے ہیں اور بڑے کافی لوگ بڑی جو ہے وہ ذوق شوق سے سارے معاملات کرتے ہیں. لیکن حج سیکھنے کے حوالے سے حج کا علم کتنا سیکھتے ہیں کہ کہاں پر ہمیں کون سا کام کس طرح کرنا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ حج تو کر کے آ گئے ہیں لیکن ہم پر جو ہے وہ دم لازم اور ہم نے وہ ادا ہی نہ کیا ہوں، اور وہاں کہ گناہ 1 لاکھ گناہ کے برابر. تو یہ بھی دیکھیں. اسی طرح کئی لوگ سال سے زکاتیں ادا کر رہے ہیں، لیکن جناب دی اینڈ جب مسئلہ پتہ چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو زکات ادا ہی نہیں ہوئی، ہم نے تو زکات کسی ایسے شخص کو ادا کر دی کہ جو زکات کا مستحق ہی نہیں تھا. تو علم جو ہے اچھا. اور یہ تو ہم دنیاوی بات کر رہے ہیں، اگر آپ دینی بات کر رہے ہیں دنیاوی بات بھی آپ کریں کہ جہالت کے نقصانات دنیاوی طور پر کتنے ہیں. آپ دیکھ لیں آج جاب جو ہے وہ کس جاہل کو جو ہے وہ ملتی ہے. یعنی جاب کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھا لکھا ہونا تو ہر ادارہ ہی جو ہے وہ مانگتا ہے. اچھا پھر بات چیت کرنے کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ جس کے پاس کچھ جو ہے وہ علم ہوتا ہے تو اس کے لب و لہجے گفتگو کے اندر جو ہے وہ کتنا فرق ہوتا ہے. اور دنیاوی امور کے اندر جسے ہم چالاک جو ہے وہ کہتے ہیں اور ہوشیار کہتے ہیں، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ وہی ہوتا ہے جس کو کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ اس نے پڑھا لکھا ہوتا ہے. بالکل ان پڑھ جاہل کو کہیں بھی عزت نہیں دی جاتی. تو پتہ ہے کہ جہالت ایک ایسا عیب ہے کہ جس سے بچنا ہی جو ہے وہ ایک انسان کو زیب دیتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ جہالت جیسا عیب جو ہے وہ اس سے بڑھ کر عیب انسان میں اور کوئی نہیں، کہ یہ عیب انسان کو ہر گناہ بلکہ کفر و شرک تک لے جاتا ہے. جی اسی طرح اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، تھوڑا سا نظر دوڑائیں کہ علم نہ ہونے کے ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں کیا کیا نقصانات ہیں. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو میاں بیوی کے اگر جھگڑے کو لیا جائے تو اب میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کا علم نہیں ہے. میاں یہ چاہتا ہے کہ جو اس کی جو بچوں کی امی ہے وہ غلام بن کر رہے، اور عورت کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے. ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ نہیں ہے تو پھر وہ دنگا فساد، فتنہ فساد، گھر میں لڑائی جھگڑے، گھر کا سکون برباد ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ علم ہی نہیں ہے.
اگر علم ہو، نکاح کے فضائل معلوم ہو، شادی کے فضائل معلوم ہو، بچوں کی پرورش کرنے کے فضائل قرآن و حدیث کی صورت میں معلوم ہو، تو پھر انسان ان کی پرورش تو کرے گا، کمائی تو اس وقت بھی کرے گا لیکن خوشی کے ساتھ کرے گا۔ اب اس کا اپنے گھر والوں کو پالنا، اپنے گھر والوں کی پرورش کرنا، ان کو کھانا کھلانا، ان کی خدمت کرنا، یہ اس کے اوپر بھاری نہیں ہوگا، وہ اس کی فضیلت اس کے پیش نظر ہوگی اور یہ گھر اچھا گزرتا، اچھا چلتا چلا جائے گا۔ لیکن جب علم ہی نہ ہوگا، ایک وقت یہ آئے گا کہ وہ اپنے گھر والوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنا شروع کر دے گا، اور یہی معاملہ گھر والوں کے ساتھ ہوگا۔ تو علم نہ ہونے کا سب سے بڑا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کا گھر بھی برباد ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر گھر سے باہر نکلیں، شفیق صاحب، گھر سے اگر باہر نکلیں، دوست احباب میں اگر ہم جائیں تو دوستوں کی جو اپنا گیدرنگ ہوا کرتی ہے، اب ہر دوست یہ چاہتا ہے کہ سارے دوستوں کی توجہ میرے اوپر ہی ہو، میں جو کہوں میرے دوست سارے جو ہے وہ فوراً مان لیں اور فوراً میرا کام کر دیں، لیکن مجھے اگر کوئی کہے تو میں اس کی بات نہ مانوں، کیونکہ میں نے تو اپنے دوست کی بات مانی نہیں، اس کی مجھے پرواہ بھی نہیں ہے، لیکن جب میں اپنے دوست کو بات کہوں تو وہ فوراً مان لے۔ یہ بھی علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ جب اگر آپ نے اپنی بات منوانی ہے تو کم از کم دوسروں کی بات کا بھی لحاظ رکھیں، ان کی بھی عزت کریں۔ اب یہ گھروں کے جو آپ نے بتایا میاں بیوی کا علم نہ ہونے کی ایک بہت بڑی، یعنی عموماً ایسا ہوتا ہے کسی بھی آپ مفتی صاحب کے پاس بیٹھے ہیں تو وہ آپ کو اس کی تو اتنی سینکڑوں مثالیں دے دیں کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے شوہر نے آگے یہی کہا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں نے طلاق کے یہ الفاظ مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس سے ہو جاتی ہے، جی استغفر اللہ، اس سے طلاق کا یوں مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اچھا عموماً آگے یہی بولتے ہیں، اچھا وہ یہ بولتے ہیں میں نے غصے میں دی تھی، مجھے تو ظاہر تو اب ایسے غصے میں ہی دیں گے ہر آدمی۔ اچھا بعض اوقات کوئی وکیل الٹا مشورہ دے دیتے ہیں کہ یہ پیپر ہے، ان پیپروں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ اس پہ یہ کارروائی کر کے کر دیں، حالانکہ شرعاً وہ بھی طلاق واقع ہونے کے زمرے میں۔ تو اچھا خاصا جو خوش گھر چل رہا تھا، بالکل ایک امن کا گہوارہ بنا ہوا تھا، وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ذہن میں سمجھ رہا ہے کہ میں اس کو ڈراؤں گا، بیوی کو تھوڑا دبا لوں گا، بیوی کو تھوڑا ایسا کر لوں گا، جب اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو نہیں پتا کہ ان کلمات کی وجہ سے اس کی طلاق واقع ہو چکی ہے، اور وہ اب بغیر اس کے یعنی طلاق کے بعد پھر بھی اسی طرح زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایک تعداد ایک ایسا طبقہ ہے جو اس طرح کی چیزوں میں بھی پڑ جاتے ہیں۔ ماں باپ کے حقوق کو اگر دیکھا جائے، جی ہاں، آج جو ہے وہ ماں باپ اگر بوڑھے ہو چکے ہیں تو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، یا ان کا خاطر خواہ ان کی خدمت نہیں کی جاتی۔ کیوں نہیں کی جاتی؟ ایک مذہبی آدمی جس کو والدین کی خدمت کا اندازہ ہے، اس نے فضیلت پڑھی ہوئی ہے قرآن و حدیث کی صورت میں، حکایات کی صورت میں، وہ تو اپنے والد کو، اپنے والدین کو گھر سے نہیں نکالتا، وہ تو اپنے والدین سے بلند آواز سے بات نہیں کرتا، وہ تو والدین کی خدمت بھی کرتا ہے، پاؤں بھی دباتا ہے۔ ایسی مثالیں بہت زیادہ ہیں، لیکن جہاں پر ان کے بارے میں، ان کی خدمت کا ہم نے علم حاصل نہ کیا تو نقصان یہ ہوگا کہ ہم ان کی خدمت سے محروم ہو جائیں گے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں شفیق بھائی، کفیل بھائی؟ بالکل ایسا ہی ہے، والدین کی خدمت، اولاد کی تربیت، حقوق، دیگر رشتہ داروں کے حقوق، صلہ رحمی پر آپ دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آپس میں جو ہے وہ رشتے ناطے توڑے ہوئے ہوتے ہیں، بہن بھائیوں آپس سے سالہ سال سے ملتے جلتے نہیں، چھوٹی سی بات کے اوپر ہوتے ہیں۔ حالانکہ اب جسے حدیث پتہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی نہ کرے، وہ کہاں جو ہے وہ اپنے کسی مسلمان سے قطع رحمی کرے گا۔ اچھا کاروبار کی طرف آئیں تو وہاں بھی یہی حال کہ پتہ ہی نہیں ہے، یعنی مارکیٹ میں جو کچھ چل رہا ہے اس کے اندر اندھا دھند جو ہے وہ پڑے ہوئے، وہ حلال ہے، حرام ہے، سود ہے، جوا ہے، رشوت ہے، کیا ہے کچھ نہیں پتہ، بس کمانے کی ایک دھن لگی ہوئی ہے۔ اور جب آگے بات کبھی بتائی جاتی ہے تو وہی بات جو آپ نے طلاق میں کہی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، پتہ ہوتا تو ہم جو ہے وہ بچ جاتے۔ جب کاروبار کو نقصان پہنچ جاتا ہے، جناب نقصان کیوں ہو گیا، میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، ارے جناب آپ کے کاروبار میں تو سود شامل ہے، آپ کے کاروبار میں تو جوا شامل ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو پتہ رکھیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا نا۔ تو علم دین کی جو ہے وہ ضرورت اپنی جگہ پر موجود ہے، اور جہالت کے نقصانات یعنی ہر جگہ ہیں، آپ دین میں کہیں، دنیا میں کہیں، سوسائٹی میں کہیں، معاشرے میں کہیں، ہر جگہ پر جو ہے وہ ہے۔ ایک بزرگ سے جو ہے وہ کسی نے پوچھا کہ میں نے جو ہے وہ ایک حدیث سنی ہے کہ فرمایا کہ جہل جو ہے نا وہ جہالت جو ہے وہ علم سے بہتر ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرمایا اولن تو یہ حدیث نہیں ہے، لیکن اگر تمہاری بات مان بھی لیں، جب بھی یہ دیکھو تمہیں اس حدیث بتانے کا احسان بھی علم کے سر ہی گیا۔
اللہ کہ تمہیں یہ حدیث بھی تو عالم نہیں بتائی نا. اگر وہ بھی عالم نہ ہوتا, اولاً تو ہے نہیں, اولاً تو ہے نہیں, لیکن اگر وہ بھی جس نے تمہیں بتائی اگر وہ بھی اس حدیث کو نہ جانتا تو تمہیں کیسے پتہ چلتی. تو علم کا احسان ہر جگہ. علماء نے فرمایا نا کہ قیامت کے اندر جنت کے اندر جو ہے وہ لوگ علماء سے پوچھیں گے کہ رب سے جو ہے وہ ہم کیا مانگے, کیا مانگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگنا ہوگا اس کے لیے بھی علماء کی طرف رجوع ہوگا. تو الغرض علم کی جو اپنی فضیلت ہے, افادیت ہے, وہ اپنی جگہ, یعنی ان فضائل کی طرف دیکھیں تو دل کرتا ہے کہ علم کے اندر ہی بندہ جو ہے مصروف عمل رہے. اور دوسری طرف جب جہالت کے نقصانات کی طرف بندہ دیکھے تو پھر بھی یہی چاہتا ہے کہ بندہ اس سے تو کم از کم جو ہے وہ دور ہی رہے اور ہر صورت کے اندر اس سے اپنے آپ کو بندہ محفوظ رکھے. اچھا, اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دین کی طرف مشغول ہیں, یعنی وہ کہیں گے کہ بھئی ہم تو دینی کتابیں بھی پڑھتے ہیں, ایسے ہم رسائل بھی پڑھتے ہیں, ایسے ہم واقعات بھی پڑھتے ہیں. اچھا, اب اس میں بھی کچھ ترجیح کی ضرورت ہے. اولاً تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے اوپر جو فرض علم ہے اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے, یعنی ہے دینی طور پہ, اچھا سوالات بھی پوچھیں گے, اور ایک طبقہ ہے لوگوں کا جن کو سوالات بھی ایسے پوچھنے, پہلیاں ٹائپ کے سوال پوچھیں گے, بولیں گے یہ بھی تو دینی مسئلہ, ہم دینی مسئلہ ہی پوچھ رہے ہیں. حالانکہ ایسے معاملات جس کے اندر جو درپیش ہی نہیں ہے, نہ ہونے والے ہیں, نہ دور دور تک کوئی تعلق ہے, علماء سے پوچھنے کی بھی اجازت نہیں اس طرح کی, کہ نہ آپ اپنا ٹائم ایک طرح کا, یعنی من وجین تو یہ ٹائم کا ضیاع ہوتا ہے, اور سامنے والا جس نے تلاش کر کے دینا ہے اور وہ مسئلہ اس کو بتانا ہے کہ جو یعنی فضول سوال سے جو ہے وہ پرہیز کیا جائے. اور وہی آپ نے کہا کہ ترجیح ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اگر دنیا میں کسی کاروبار میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو یہ نہیں کہ ہم کام تو جو ہے وہ چھوٹا سا کر رہے ہیں اور بات کریں دنیا کے اوپر جو ہے وہ حکومت کرنے کی. تو یہاں پر بھی آپ جو بات کرنے جا رہے ہیں, آپ پہلے اپنے نماز کے مسئلے سیکھ لیں, روزے کے مسئلے سیکھ لیں, تجارت کے جو مسائل آپ کو درپیش ہے آپ وہ سیکھیں. آپ کیوں جو ہے وہ کسی ایسے ان مسائل کی طرف جاتے ہیں کہ جن کا آپ سے ابھی تعلق ہی نہیں ہے. ہاں, جب آپ وہ علم حاصل کر لیں اور پھر آپ تباہر حاصل کرنا چاہیں, مہارت حاصل کرنا چاہیں فقہ میں یا دیگر مسائل میں, تو بالکل وہ حاصل کریں. بہت سارے واقعات, بہت ساری باتیں ذہن میں ابھی آ رہی ہیں, مگر وقت سلسلے کا بہت مختصر ہے. مجھے ایک واقعہ یہ بھی یاد آیا کہ شیطان کسی شخص کے پاس گیا اور اس نے جا کر ان سے کہا, ایک شخص سے, کہ یہ سوئی کے ناکے میں سے کیا اونٹ گزر سکتا ہے. وہ عابد تھا, وہ عبادت گزار تھا, عالم نہیں تھا. اس نے کہا اتنا بڑا اونٹ اور یہ سوئی کا چھوٹا سا ناکا, اس میں سے اونٹ کیسے گزرے گا. اس نے انکار کر دیا, خدا کی قدرت کا انکار ہو گیا. اب پھر وہ شیطان جاتا ہے عالم کے پاس, علم والے کے پاس جاتا ہے اور یہی سوال کرتا ہے کہ کیا یہ اونٹ جو ہے یہ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے. تو عالم اس کو جواب دیتا ہے کہ ہاں, اللہ چاہے تو یہ اونٹ کیا ساری دنیا اس ناکے سے گزار دے, اس کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے. یہ علم کا فائدہ ہے اور یہی اسی کے اندر علم نہ رہنے کا نقصان بھی ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر شیطان نے کتنے وار کیے. اس نے ایک مرتبہ کہا نجوت من علمی کا, اے عبد القادر آپ کو آپ نے علم, آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نہیں, مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا ہے. تو اور بھی بہت سارے واقعات ہیں, تو اپنے سلسلے میں کچھ ایک دو کورس کو بھی شامل کر لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ عز و جل, علم کی کہکشاں میں علماء کرام نے آج بڑا زبردست موضوع رکھا ہے. اسی حوالے سے میرے بھی ذہن میں ایک واقعہ باب المدینہ کراچی کا, ایک دارالفتہ میں ایک صاحب نے مفتی صاحب سے یہ سوال کیا کہ میری عمر 60 برس ہو گئی ہے اور میں نے اب تک جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں اس میں میری اپنی آواز مجھے نہیں آتی تھی اور نہ ہی میرے ہونٹ ہلتے تھے. تو کچھ عرصہ پہلے مجھے یہ سننے کو ملا کہ نماز میں قرات اتنی آواز سے ہونی چاہیے کہ اپنے کان اسے سن لیں. تو کیا میری نماز 60 برس کی ہو گئی ہے؟ نہیں. تو مفتی صاحب نے جو جواب دیا تھا وہ ہلا دینے کے لیے کافی ہے. آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ آپ کی 60 برس کی جو نماز ہے وہ افسوس کے ادا نہیں ہوئی ہے اور آپ کو دوبارہ سے نمازیں قضا کرنی پڑیں گی. تو یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ علم دین کی کتنی فضیلت ہے, کس قدر اہمیت ہے, اور علم دین کے حصول کے جو ہمیں مواقع ملتے ہیں ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور اچھے ماحول سے وابستگی رکھنی چاہیے. بے علم رہنے کے وہ جو حدیث ایک ہے کہ بے علم عبادت گزار, بے فقہ کے, بغیر فقہ کے عبادت کرنے والا اس گدھے کی مثل ہے جو چکی کے ارد گرد گھومتا ہے. اب بعض اسی بہت یعنی بے علم کے اوپر بڑی سخت سخت تشبیہات دی گئی ہیں, یعنی بے علم رہ کر عبادت کرنے والے. بعض کو ایسے کو شیطان کا چیلا بھی کہا گیا ہے کہ وہ شیطان جدھر بھی اس کو موڑ دے اس کو پتہ ہے کہ بھلے اس کی عبادت کتنی ہے لیکن
یہ بے علم ہے. اب یہ جیسے آپ نے کہا نا چکی والی مثال، اب کوئی سنے تو یار بڑی جو ہے وہ عجیب سی لگی، یار عبادت کرنے والے کو کہا گیا، لیکن اب دیکھیں جو مثال دی کالر نے ہمارے، اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو دیکھیں وہ 60 سال لگا رہا، اس نے جو ہے وہ دن میں 5 نمازیں پڑھی، 17 رکعتیں عشاء کی پڑھی، کیا ساری نمازیں پڑھی، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ یہی نکلا جو حدیث میں بیان فرما دیا گیا کہ وہ بس اٹھک بیٹھک کرنے والا ہی جو ہے وہ بنا، اس کی کوئی عبادت جو ہے وہ قبول نہ ہوئی، کہ نفس نماز جو ہے وہ اس کی ساری. میں چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے کالر اسلامی بھائی نے جو مسئلہ بیان کیا ہے اس کی کچھ وضاحت بھی کر دیں اور صحیح طرح سمجھا بھی دیں اس کو کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے، حکم کیا بنے گا اس کا. مسئلے کے اعتبار سے یہ ہے کہ نماز میں یا کہیں بھی جب پڑھنے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز پڑھی جائے تو اس کے لیے کم از کم اتنی بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ شور شرابہ نہ ہو اور کان میں کوئی بہرا پن وغیرہ نہ ہو، تو اتنی آواز سے پڑھے کہ اپنے کان پڑھنے والے کے خود سن لیں. اچھا، اگر اتنی آواز سے نہیں پڑھا، جیسے بعض لوگ دل ہی دل میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ اپنے کان خود نہیں سنتے، تو ایسی صورت میں یہ پڑھنا قرار نہیں پائے گا. اب چونکہ نماز میں قراءت فرض ہے، جی، اب جس شخص نے نمازیں پڑھی ہوں اور قراءت جو فرض ہے وہ ادا نہیں ہوا، یعنی اس نے پڑھا تو لیکن جس کو پڑھنا کہا جائے وہ اتنی آواز سے ضروری تھا کہ اپنے کان خود سنتے، اور اس نے اس طریقے سے پڑھا ہی نہیں، تو گویا اس نے ساری نمازیں بغیر فرض قراءت کے ادا کر دی. تو جب فرض ہی نہیں ہوا تو پھر نماز بھی جو ہے وہ نہیں ہوئی، تو یوں ان کی نمازیں جو ہے وہ فاسد ہو گئیں اور وہ ضائع ہو گئی. اب اس کے اندر اگر نماز کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے، بندہ تو کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ صرف میرے کان تک ہی آواز آئے، لیکن بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ برابر میں جو کھڑا ہوا نمازی ہے اس تک بھی آواز جا رہی ہوتی ہیں. اب جو ائمہ حضرات ہوتے ہیں مساجد میں ان کے پاس پھر بعض لوگ آتے بھی ہیں کہ ان کو سمجھائیں گے، اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو اب اس کے اندر ایک تو اتنی آواز ہو کہ برابر والے کو آواز چلی جائے تو کیا اس پڑھنے والے کی نماز پہ اثر پڑے گا؟ اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائے. اور دوسرا یہ کہ انسان تو اپنے اعتبار سے اتنی آواز میں ہی پڑھ رہا ہے کہ صرف اپنے کان ہی سن رہے ہیں، لیکن در حقیقت دوسرے کو بھی آواز جا رہی ہے. ان دونوں مسئلوں کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اپنے کان کے ساتھ ہی دوسرے کا کان بھی ہوتا ہے جماعت کے اندر، تو یہ تو ممکن ہے کہ جو آواز اس کے کان کو پہنچ رہی ہے وہ دوسرے کو بھی پہنچ جائے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، بعض لوگوں کو جو ہے وہ وسوسہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اپنے کان کو سنانے کے لیے زورا اور تیز آواز سے پڑھتے ہیں، جس سے بعض نمازیوں کو تشویش ہوتی ہے اور ان کو اپنی نماز میں خلل آتا ہے. تو وسوسے کی طرف جو ہے وہ نہ جائیں، اگر وسوسہ ہے تو اسے جھٹک دیں اور نارمل آواز میں پڑھیں. اور اگر دوسرے کسی کو آواز آ بھی رہی ہے تو اب ان کے لیے بھی یہی ہے کہ اب اگر کوئی معذور ہے تو اب اس کے اوپر آپ زبردستی تو کر نہیں سکتے کہ آپ جو ہے وہ اسے بولے نہیں تم جو ہے وہ اپنی آواز بند ہی کرو، پتہ لگا وہ بیچارہ آپ کے خوف سے جو ہے وہ جو پڑھنا فرض ہے اس سے بھی رہ جائے کہ نہیں یار برابر والے جو اس کو ٹوک رہا ہوتا ہے وہ خود بھی اس پہ صحیح عمل نہیں کر رہا ہوتا. اگر وہ خود بھی پڑھ رہا ہوتا تو وہ اس کو نہیں ٹوکتا، اس کی توجہ اپنے پڑھنے کی طرف بھی ہو جاتی ہے. جی، بعض کی آواز واقعی ہی قابل تشویش ہو جاتی ہے کہ وہ اونچی ہو جاتی ہے، لیکن بعض کی اتنی نہیں اونچی ہوتی، بس وہ نارمل سی ان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تسبیحات کی آنا یا ایسے آنا، لیکن اس کے باوجود دوسرے ان کو خام خواہ ٹوک دیتے ہیں اور وہ حقیقتاً وہ خود بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے. وہ ان کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ بس خاموشی سے دل میں جو ہے تصور سے دل ہی دل میں ہونٹ ہلاتے ہوئے بس یہی کافی ہو جائے گا پڑھنا. نماز میں ویسے بھی توجہ تو اپنی طرف ہی جو ہے وہ رکھنی چاہیے. اگر ٹھیک ہے سامنے والے پر کوئی ہے بھی، کوئی اس طرح کی کوئی عیب ہے بھی اس میں، تو ہم اپنی نماز کی طرف توجہ کریں اور اپنی نماز کے عیب کو تلاش کر کے اسے درست کرنے کی کوشش کریں. اپنا دل جو ہے اس کو رب کی بارگاہ کی طرف حاضر کریں، نہ یہ کہ دوسروں کے ہم عیب تلاش کریں. جی، تو مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا سلسلہ ہوا بہت مختصر وقت میں بہت ہی اہم باتیں اس سلسلے میں کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں کہ اگر آپ بے علمی کی آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو علم دوست آپ کو بننا پڑے گا. علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اب ہر بندے کی کوشش اس کی حسب استطاعت ہے، جیسا انسان کی مصروفیت ہے، جیسی اس کی ذمہ داریاں ہیں، اس حساب سے کچھ نہ کچھ وقت نکال کر علم دین حاصل کرنے کا شوق اور ذوق ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے. اب وقت نہیں ملتا تو اس کے بھی ذرائع مختلف ہیں. اگر تھوڑا وقت ملتا ہے تو بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، زیادہ ملتا ہے تو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. فرض علوم کورس ہمارے یہاں الحمدللہ اس کا میموری کارڈ بھی ہے، اور اسی طرح دارالفتاح اہل سنت کی اپلیکیشن بھی ہے. اسی طرح اور بھی مختلف اپلیکیشنز دعوت اسلامی نے یہ جاری کی ہیں، ان کو حاصل کریں. پھر چھوٹے چھوٹے پاکٹ سائز رسالے بھی ہیں. نماز کے احکام نماز جو ہے وہ
آپ کے اوپر اگر فرض ہے تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز کے احکام لے لیں. اس کے چھوٹے چھوٹے جو 12 رسائل ہیں وہ پاکٹ سائز کے اندر بھی آتے ہیں. آپ گاڑی میں سفر کرتے ہیں, آپ بس میں سفر کرتے ہیں, پاکٹ سائز رسالے کو اپنی جیب میں رکھ لیں, سامنے کی جیب میں رکھیں, اور جب کبھی رستے میں بیٹھے ہوں اس کو کھول کر پڑھ لیں. کوئی ایک مسئلہ پڑھ لیتے ہیں, آپ کی نماز کا ایک مسئلہ درست ہو جائے گا. کوئی ایک سنت وضو کی سیکھ لیتے ہیں, آپ کو وضو کی ایک سنت سیکھنے کو مل جائے گی. اسی طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, دارالافتاء اہل سنت کے ساتھ آپ مضبوط اور مربوط رہیں. اسی طرح مدنی مذاکرے کو دیکھیں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو علم کی برکتیں آپ کو بھی حاصل ہوں میں گی. اتنی بات کہوں گا عمران بھائی کہ جتنا وقت سوشل میڈیا اور فیس بک کر دیتے ہیں, اگر فقط وہ وقت ہی ہم دینی بک کو دے دیں تو انشاءاللہ بہت سارا علم حاصل کر لیں. جی بالکل, بہت بہت پیاری بات کی ہے. آج ہم دیکھیں اپنی زندگی میں ڈبل 12 گھنٹوں میں سے جس کے پاس اینڈرائڈ موبائل نہیں بھی ہے پھر بھی وہ 2-4 گھنٹے تو موبائل کو دے ہی دیتا ہے. اس میں سے آپ 25 منٹ نکالیں, 12 منٹ نکالیں, کچھ نہ کچھ پڑھنے کی عادت ڈالیں. انشاءاللہ دین و دنیا کی بڑی برکتیں حاصل ہوں گی. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی